بغیر وجہ کے مسکرانا دل کے سکون کی علامت ہے۔ دل کا بار بار گھبرانا اللہ کی طرف رجوع کا اشارہ ہے۔ اپنی غلطی تسلیم کرنا بڑے دل کی نشانی ہے۔ جسم سے بدبو آنا حرام کھانے کی علامت ہو سکتی ہے۔ آدھی رات کو پیاس لگنا خوشخبری کی طرف اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ ہنستے ہوئے آنکھوں سے آنسو آنا خوشی مزاجی کی علامت ہے۔ بغیر بتائے دوسروں کی مدد کرنا اعلیٰ اخلاق کی نشانی ہے۔ خواب میں پانی دیکھنا کسی بڑی کامیابی کے قریب ہونے کی علامت ہو سکتا ہے۔ کسی کا دکھ سن کر نرم پڑ جانا انسانیت کی خوبصورتی ہے۔ خاموش رہ کر برداشت کرنا مضبوط کردار کی علامت ہے۔ چھوٹی خوشیوں پر شکر ادا کرنا خوش نصیبی کی نشانی ہے۔ کان میں خارش ہونا یادداشت کی کمزوری کی علامت ہو سکتا ہے۔ ہاتھوں میں خارش ہونا دولت آنے کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ نیند میں جھٹکا لگنا شیطانی وسوسوں کی علامت ہو سکتا ہے۔ سوتے ہوئے منہ سے رال ٹپکنا گہری نیند کی علامت ہے۔ ہر بات پر جلد ناراض ہونا دل کی کمزوری کی نشانی ہے۔ غصے میں خاموشی اختیار کرنا عقل مندی کی علامت ہے۔ تنہائی میں رونا دل کی سچائی کی نشانی ہے۔ کسی کے لیے دعا کرنا محبت کا خوبصورت اظہار ہے۔ وقت پر ہار ماننے کے بجائے نئے راستے تلاش کرنا کامیابی کی علامت ہے۔ طاقت دکھانے کے بجائے سنبھل کر رکھنا اصل مضبوطی ہے۔ جو ہر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اسے ہر جگہ نہیں ملتی۔ خاموش ہار نہیں بلکہ چھپی ہوئی حکمت ہے۔ جیسے تنہائی پسند آنے لگے وہ سمجھدار ہو جاتا ہے۔ تنہائی اللہ کی یاد اور خود احتسابی میں اضافہ کرتی ہے۔ جو تمہیں جذباتی کرے وہی تم پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ انسان دوسروں کی غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھتا ہے۔ جو ہر وقت خود کو مصروف ظاہر کرے وہ اپنی حقیقت سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ وقت سے پہلے طاقت ظاہر کرنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ جس گھر میں عورت کا کردار درست ہو وہاں سکون اور برکت ہوتی ہے۔ دانا انسان ہجوم میں کم نظر آتا ہے مگر فیصلوں میں آگے ہوتا ہے۔ ہر بات کھول کر بتانے والا ہمیشہ طاقتور نہیں ہوتا۔ اصل طاقت اکثر خاموشی میں ہوتی ہے۔ خاموشی کمزوری نہیں بلکہ عقل کا مضبوط ہتھیار ہے۔ آج کے دور میں اصل دشمن وہ ہے جو تمہیں بے مقصد مصروف رکھے۔ انسان کی اصل قدر اس کی خاموشی سے پہچانی جاتی ہے۔ جو دل سب کے لیے کھلا ہے وہ سب سے زیادہ زخمی ہوتا ہے۔ حرام چیزوں سے بچنا دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ جو اپنی بات میں حیا رکھتا ہے وہ عمل میں بھی اسے برقرار رکھتا ہے۔ سب سے مشکل دروازہ وہ ہوتا ہے جس کی چابی کبھی ہمارے پاس ہو۔ ہم اکثر اپنے انکہے الفاظ سے ہار جاتے ہیں۔ دوسروں کے دکھ سننا اپنے دکھ کم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ وقت انسان کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ خاموشی میں دانائی ہوتی ہے جو شور میں نہیں ملتی۔ دل میں حسد رکھنا ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ غصے میں خاموش رہنا شیطان کو شکست دیتا ہے۔ پانی 3 سانس میں پینا سنت اور صحت دونوں کے لیے مفید ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب وہ خود کو بے مقصد سمجھے۔ صبر وہ طاقت ہے جو کمزور کو بھی مضبوط بنا دیتی ہے۔ وقت بہترین استاد ہے۔ ہر مسکراہٹ خوشی کی علامت نہیں ہوتی۔ تنہائی میں انسان خود سے سچ بولتا ہے۔ ہم اکثر وہی کھو دیتے ہیں جس کی قدر کرنا سیکھ چکے ہوتے ہیں۔ کچھ زخم نظر نہیں آتے مگر زندگی بدل دیتے ہیں۔ خود کو سمجھانا سب سے مشکل کام ہے۔ جو ملے اس پر شکر اور جو نہ ملے اس پر صبر ضروری ہے۔ خاموشی کبھی کبھی سب سے مضبوط جواب ہوتی ہے۔ کچھ باتیں اگر وقت پر نہ کہی جائیں تو دل میں رہ جاتی ہیں۔ انسان تھک جاتا ہے مگر امید اسے دوبارہ کھڑا کر دیتی ہے۔ بعض اوقات ہار مان لینا بھی دانش مندی ہوتی ہے۔ ہر رشتہ الفاظ کا محتاج نہیں ہوتا۔ کچھ تعلق خاموشی سے بھی قائم رہتے ہیں۔ کسی مقام سے غیر معمولی آوازیں سنائی دینا بعض اوقات جنات کی موجودگی کی طرف اشارہ سمجھا جاتا ہے۔
بار بار استغفار زبان پر آنا گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ خواب میں سانپ نظر آنا دشمنی یا حسد کی علامت ہو سکتا ہے۔ اچانک مالی نقصان پیش آنا آزمائش کی صورت ہو سکتی ہے۔ بغیر کسی وجہ کے آنسو آ جانا دل کی نرمی اور اللہ کی طرف رجوع کی نشانی ہے۔ گھر میں مناسب روشنی کا انتظام سکون کا باعث بنتا ہے۔ دل میں والدین کا خیال آنا دعاؤں کی قبولیت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اچانک نیند کا ٹوٹ جانا کسی دعا کے قبول ہونے کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ بار بار الحمدللہ کہنا نعمتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ کسی محتاج کا خیال آنا صدقہ دینے کی ترغیب ہے۔ خواب میں روشنی دیکھنا اللہ کی طرف سے خوشخبری ہو سکتی ہے۔ بیمار ہو کر جلد صحت یاب ہونا اللہ کی رحمت ہے۔ پرندوں کا صبح کے وقت شور مچانا رزق کی تلاش کا سبق دیتا ہے۔ بغیر محنت کے کسی کام کا آسان ہو جانا اللہ کی مدد کی نشانی ہو سکتا ہے۔ دل میں قرآن سننے کی خواہش پیدا ہونا ہدایت کی علامت ہے۔ گھر میں اچانک خوشبو محسوس ہونا رحمت کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ ایک ہی دعا کا بار بار دل میں آنا اللہ کی طرف بلانے کا اشارہ ہے۔ اچانک بخار آنا گناہوں کے مٹنے کی علامت ہو سکتا ہے۔ گھر میں بلب کا بار بار بند ہو جانا بے برکتی کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ بار بار مسجد کا خیال آنا ایمان کی تازگی کو ظاہر کرتا ہے۔ رات کے وقت جاگ جانا تہجد کی توفیق کی علامت ہو سکتا ہے۔ بلا وجہ خوف محسوس ہونا اللہ کی پناہ طلب کرنے کی یاد دہانی ہے۔ کسی کی مدد کا موقع ملنا آزمائش بھی ہے اور نعمت بھی۔ خواب میں قرآن دیکھنا خیر و ہدایت کی علامت ہے۔ اچانک صدقے دینے کا جذبہ پیدا ہونا آزمائش کا سبب بن سکتا ہے۔ دل میں کسی کے لیے نرمی آنا اجر کا باعث بنتا ہے۔ بار بار صدقہ کرنے کا خیال آنا بلاؤں سے حفاظت کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ بارش کا اچانک برسنا اللہ کی رحمت کی علامت ہے۔ بچے کا بغیر وجہ ہنس دینا گھر میں برکت کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ کسی کو معاف کرنے کا دل چاہا بڑے اجر کی علامت ہے۔ گھر میں مکھیوں کی کثرت گندگی اور بے برکتی کی نشانی ہو سکتی ہے۔ بار بار چھینک آنا بعض اوقات کسی کی یاد آنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ زبان پر درود کا جاری رہنا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت ہے۔ اچانک دل کا گھبرانا اللہ کی یاد کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خواب میں بار بار پانی دیکھنا رزق یا علم کی علامت ہو سکتا ہے۔ بغیر کسی وجہ کے دل کا نرم ہو جانا توبہ کی توفیق کی نشانی ہے۔ گھر میں چھپکلیوں کی زیادتی گندگی یا نحوست کی طرف اشارہ ہو سکتی ہے۔ بار بار قرآن کی آیت یاد آنا ہدایت کی علامت ہے۔ رات کی خاموشی میں دل کا مطمئن ہونا اللہ کی قربت کی نشانی ہے۔ مشکل وقت میں دعا یاد آنا ایمان کی مضبوطی ہے۔ اذان سنتے ہی دل کا مطمئن ہونا ایمان کی علامت ہے۔ بغیر وجہ کے سکون محسوس ہونا رحمت کا اثر ہے۔ کسی کی بد دعا سے دل کا گھبرانا اللہ کی پناہ کی طرف اشارہ ہے۔ بار بار نیکی کے موقع ملنا اللہ کی خاص مہربانی ہے۔ اچانک راستہ آسان ہو جانا دعا کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ گھر میں چنٹیوں کا آنا رزق کی فراوانی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ بار بار نیند کا ٹوٹنا اور بے خوابی دل کی بے سکونی کی نشانی ہے۔ دل میں کسی کے لیے بد دعا نہ ہونا پاکیزگی کی علامت ہے۔ اچانک سردی یا گرمی محسوس ہونا روحانی اثرات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ بارش کا اچانک رک جانا اللہ کی ناراضگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ خواب میں کسی کا بار بار آنا یاد دہانی یا دعا کی طرف اشارہ ہے۔ بیماری میں صبر آنا درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ بغیر بتائے کسی کام کا مکمل ہو جانا اللہ کے نظام کی مثال ہے۔
کسی کی بات دل پر اثر کرنا نصیحت کی قبولیت ہے۔ اچانک راستہ بدل جانا کسی مصیبت سے بچاؤ کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ خواب میں والدین کو دیکھنا رحمت اور دعا کی علامت ہے۔ گھر میں نظم و ضبط قائم رکھنا برکت کا سبب بنتا ہے۔ مصیبت میں صبر کرنا اللہ کی مدد کو قریب لاتا ہے۔ اجنبی خوشبو محسوس ہونا رحمت کی نشانی ہو سکتی ہے۔ بغیر کسی فائدے کے نیکی کرنا اخلاص کی علامت ہے۔ خواب میں کسی عزیز کی موت دیکھنا دعا کی ضرورت کی نشانی ہے۔ کھانے میں بال ملنا صبر یا آزمائش کی نشانی ہو سکتی ہے۔ رات کے وقت پیاس لگنا خوشخبری یا روحانی اثر کی علامت ہو سکتی ہے۔ نہاتے وقت پیشاب آ جانا بعض اوقات جسمانی اور روحانی توازن کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ گھر میں بلی کا بار بار آنا رزق یا بعض اوقات اللہ کی طرف اشارے کی علامت ہو سکتی ہے۔ دل میں اچانک شکر کا جذبہ پیدا ہونا نعمت کی پہچان ہے۔ چھوٹے بچوں کا بار بار رونا نظر یا کسی اثر کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ گھر میں مکڑیوں کی کثرت اکثر نحوست کی نشانی مانی جاتی ہے۔ دل کا سخت ہو جانا اللہ سے دوری کی تنبیہ ہو سکتی ہے۔ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا کامیابی زندگی کی پہچان ہے۔ کسی چیز کا اچانک گر جانا تنبیہ ہو سکتی ہے۔ پرندوں کا گھر میں داخل ہونا خوشخبری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ بلی کا دروازے پر بار بار آنا بعض اوقات رزق کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ اچانک رزق رک جانا اللہ کی آزمائش ہے۔ بار بار بیمار ہونا گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے۔ خواب میں پانی دیکھنا رحمت اور برکت کی نشانی ہے۔ نیند میں ڈر جانا روحانی بوجھ یا نظر بد کی علامت ہو سکتا ہے۔